السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک مقدس شہر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو بنے رہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں لاسٹ تک۔ ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں ابھی تک اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، اور یہ کہنا بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی یہ شہر مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری اسی شہر میں کی تھی، سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی، تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے پوتر جگہ مانی جاتی ہے، اسے پوری طرح سے برباد کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومان ایمپائر کے انڈر رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا۔ 1035 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوجوں نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر میں حل چلا کر برباد کر دیا۔ اور دوستو، اتنے ہی نہیں، یہودی سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا بھی شروع کر دیا کہ جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پاک جگہ۔ یہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہا، اور آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو رومن امپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوج بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی اور آپسی لڑائی کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسی اب کمزور پڑ گئی۔ تو 1099 عیسوی میں عیسائی فوجوں نے یروشلم شہر کو ایک بار پھر عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح سے بدل دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے اپنی الگ الگ ریاستیں بنانے کی پلاننگ شروع کر دی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید نے ان یہودیوں کی اس کوشش کو اچھے سے سمجھ گئے تھے، اسی لیے ان کے دور میں یہودیوں کی ساری کوشش ناکام ہو گئی۔ عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں سلطنت عثمانیہ پر برٹش امپائر نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد یہ علاقہ بہت دنوں تک برٹش امپائر کے انڈر میں رہا۔ یہی وہ دور تھا جب جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے یونائیٹڈ نیشن نے 1947 میں یہ منظوری دے دی، جس میں یہ آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو، جس کے بعد 1948 میں اسرائیل دیش کا بھی اعلان کر دیا گیا۔